شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری کو سلام، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد وآل محمد۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے محرم الحرام کی خصوصی نشریات واقعہ کربلا کیوں سے آپ کا میزبان سید علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں موضوع پہ، اور ہمارے ساتھ ہمارا یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم مولانا سید جواد حسین عابدی صاحب مسلسل جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہیں واقعہ کربلا کیوں کے موضوع پہ۔ اور پچھلے پروگرام میں ہم نے اس کو ایک بہرحال جو علماء ہیں جو ہیں اس کو جو ہے ڈفرینٹ موضوع اور اس کو لے کے آتے ہیں، مگر علامہ صاحب نے ایک نئے طرح سے اس کو آئے مباحلہ سے لے کے اور پھر کربلا تک کی پوری تاریخ اور جو اس کا ربط ہے وہ بتایا کہ وہ کیسے جو ہے وہ مباحلے کے شہداء جو تھے اس کے بعد کیسے کیسے شہید ہوئے اور ان کے جنازے کیسے رہے۔ تو آج بھی ہم کوشش کریں گے مولانا سے کہ جتنا بھی، جیسا کہ آغا نے پہلے بھی فرمایا کہ یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس کے لیے کہ 1 2 4 پروگرام کیا، اگر 100 پروگرام بھی ہوں تو کم ہے، یہ زندگی بھر گزر جائے، مگر واقعہ کربلا کا کیوں کا موضوع ایسا وسیع موضوع ہے کہ جس پہ جو ہے ہم جو ہے وہ اپنی بساط ہی نہیں ہے کہ سب کچھ کر سکے۔ بہرحال ہماری خوش نصیبی ہے۔ تو السلام علیکم آغا، کیسے مزاج ہیں؟ آج ہمارا موضوع وہی ہے جو آپ مسلسل پچھلے کئی پروگراموں سے آپ اس پہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو مجھے کل بھی جب پروگرام ایک ہو رہا تھا تو ایک سوال ایک ذہن میں آیا کہ جہاں واقعہ کربلا کیوں، تو واقعہ کربلا کیوں ایک رسول اللہ کو ایک بشارت ہوئی تھی، جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسن اور بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، ایون امام حسین کو بھی یہ پتہ تھا کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے، اور وہ جو روایت کے وہاں سے، تو اس کے بارے میں اگر کچھ آپ بیان فرمائیں کہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد۔ دیکھیے کربلا کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ یوں عنوان ترتیب دیں گے نا کہ کربلا اور رسول، کربلا اور علی، کربلا اور سیدہ، کربلا اور حسن، کربلا اور یہ پورا موضوع ہے۔ بے شک رسول نے کب کب کہاں کہاں کربلا کی خبر دی، رسول اللہ مولا علی کا کربلا کی خبر دینا یہ ان کے علم غیب پر بھی دلیل ہے۔ وہ جو واقعہ 61 ہجری میں ہونا ہے اس کی ایک ایک واقعے کی خبر دے رہے ہیں آپ۔ تو چنانچہ بہار میں یہ روایت موجود ہے کہ جبریل امی ایک دن باقاعدہ رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے، دونوں شہزادے آپ کے زانو مبارک پہ تھے، تو فرمایا کہ دیکھا کہ رسول اللہ نے، جبریل نے دیکھا کہ رسول ایک کو دانے مبارک پہ بوسہ دے رہے ہیں اور ایک نواسے کے گلے میں بوسہ دیا۔ تو امام حسین لاڈلے اور پیغمبر کے لاڈلے اور زہرا کے لاڈلے، تو روتے ہوئے نانا کی گود سے اٹھے اور جا کے اماں کی گود میں لپٹ کے رونے لگے۔ تو کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا آج ہمیں نانا نے رلایا ہے۔ تو کہا کہ سلمان فارسی سے کہا کہ جاؤ میرے بابا کو بلا کے لاؤ، میرے بابا تو کہتے ہیں مجھے حسین کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے۔ پیغمبر اکرم تشریف لائے، 7 امیر المومنین بھی تھے۔ تو بابا مجھے بتائیں کیا میرے حسین کے منہ کی بو اس قابل نہ تھی کہ آپ میرے حسین کے منہ کا بھی بوسہ دیتے؟ تو مولا متقیان کو اشارہ کیا، فرمایا کہ تم زہرا کو سنبھالو، زہرا کے پاس بیٹھو، اور پھر بیٹھے، اور اب آپ کے سوال کا جواب۔ امام حسین وہیں کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، امام حسن بھی ہیں۔ فرمایا کہ یقیناً میں دونوں سے بڑی محبت کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہی محبت کرتا ہے، لیکن میں نے حسن کے منہ کا بوسہ اس لیے دیا کیونکہ اس کو زہر خورانی کی جائے گی، اس کو زہر دیا جائے گا۔ اور فرمایا میں نے اس کے گلے کا بوسہ اس لیے دیا ہے کیونکہ اس کو شمشیر سے ذبح کیا جائے گا۔ اب آپ اسی جملے پہ اگر رک جائیں تو مقتل یہیں سے شروع ہے۔ بے شک ایک ماں بھی فاطمہ زہرا اور بیٹا بھی حسین، اور اس کے سامنے یہ کہا جائے کہ تمہارا یہ بیٹا ذبح کیا جائے گا، ماں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کا دل کباب ہو جائے گا۔ اسی واقعہ کربلا تو شروع ہو گیا ماں سے، رونے لگی۔ جناب زہرا پوچھا فی ای زمن یکون ھذا، بابا کس زمانے میں ہوگا یہ؟ فرمایا فی زمن خال انی وعن علی وعن کے وعن الحسن، فرمایا اس زمانے میں ہوگا جو زمانہ مجھ سے بھی خالی ہوگا، علی سے بھی خالی ہوگا، تجھ سے بھی خالی ہوگا، حسن سے بھی خالی ساری ہوگا۔ بشارتیں دے دی۔ ماں کی جو ہے وہ بے چینی بڑھ گئی۔ فرمایا اللہ اکبر، وہ جملہ ہے پھر اب فرمایا پھر اس پہ رونے والا کون ہوگا اس کی مصیبت پر؟ فرمایا کہ سیخلق اللہ قوما، اللہ ان قریب قوم خلق کرے گا، رجالہم یبکون علی رجالہ والنساؤہم تبکین علی نسائہ، اس کے مرد اس کے مردوں پہ روئیں گے، اس کی عورتیں اس کی مردوں پہ۔ تو یہاں سے واقعہ شروع ہوا۔ تو کربلائے معلیٰ
کہ اس طریقے سے اسی بشارت ہے. وقت مختص بھی کر دیا گیا کہ کوئی ایک ایسے جی ہوں گے حلقت جو کا لوگ وعدہ ہو گیا ہے. کہ جو لوگ روئیں گے اس پہ، عزاداروں کی تخلیق بھی یعنی رسول کہ کی زبان. واقعہ کربلا کیوں، تو یعنی یہ بھی اس میں تھا کہ کچھ لوگ، کچھ عزادار، قبیلہ، کچھ عزادار، کچھ ایسے ایسے لوگ ہی پیدا ہوں گے دنیا میں بالکل جو ایسے ان جو کو اس کے مقصد کی اس کا ترویج کا مطلب یہ سبب جو ایک بنے. مخصوص جس کو کہا جاتا ہے طبقہ، بالکل اہل ایسے ہی. تشیع اور جعفریوں کے نام سے جو ہے، رونے والے جو بھی روئے گا وہ اس دعا میں آ جائے گا. جو سبحان بھی اللہ. رونے والا کیا ہے اچھی اس پر. بات کی آپ نے. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ رونے والے کم ہی ملیں گے آپ کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیغمبر اکرم نے زندگی میں بشارت دی اس کی، اور مولا علی نے بشارت دی، جیسے میں آپ کے کسی پروگرام میں عرض کر چکا ہوں اسی سیریز کے اندر. مولا علی نے اس کی بشارت دی. حضرت زہرا کو یہ والی بات پتہ تھی. امام حسن یہ بات جانتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ کو زہر ملا تو امام حسین رو رہے تھے بلک بلک کر، اس لیے کہ میرا بڑا بھائی جا رہا ہے جب آپ کی جگہ ہے. تو کلیجے کو تھام کے امام مجتبیٰ اٹھے اور فرمایا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. فرمایا تم نہ رو، تمہارے دن جیسا تو کسی کا دن نہیں ہوگا. تو کس کی طرف اشارہ تھا؟ یوم عاشورہ کی طرف اشارہ تھا. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کربلا اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھی، اور اس سفر کی ظاہری منزل پر امام حسین خود پہلی دوسری محرم کو پہنچے. تو کربلا جو ہے وہ واقعاً ایک ایسی بشارت اللہ کی طرف سے، ایک یوں کہیے کہ خبر غیب کہہ لیں اس کو آپ، ایک ایسی غیب کی خبر تھی کہ جس کو پروردگار نے اپنے رسول کے ذریعے آگے پہنچایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آغا ایک سوال دماغ میں آتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے کوئی بھی شہید ہو، اس گھرانے کا کسی بھی شہید کی بات کریں تو ان کو انصاف نہ ملا، نہ ان کے قاتل پکڑے گئے. قاتلوں کو اتنی رعایت کیوں؟ اس میں بھی کوئی ایک ابہام ہے، کوئی راز ہے، کیا ہے یہ؟ اگر آپ شروع سے دیکھتے آئیں تو امام علی علیہ السلام سے، اور اس کے بعد میں تو کہوں گا رسول اللہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، اور پھر جناب علی، اور پھر امام حسن عسکری تک کی بات کر لیں تو مشکل سوال کر رہے ہیں آپ. اس کا سبب یہ ہے کہ جب پکڑنے والے ہی قاتل ہوں سبحان اللہ، تو کس سے آپ انصاف کی بات کریں گے جا کر؟ واہ، اہل بیت کا قتل کوئی یہودیوں کے ملک میں تو نہیں ہوا، بالکل نہیں. مصر میں تو نہیں ہوا، روم میں تو نہیں ہوا، مدینے میں ہوا ہے، مکے میں ہوا ہے. کربلا اسلامی عراق، اسلامی شہر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ داستان تھی، یہ تو منصوبہ تھا. ایک کتاب ہماری کتاب سلیم اسے کہا جاتا ہے، جس کا نام کتاب امامت بھی ہے. فارسی میں اسے اسرار آل محمد بھی کہا جاتا ہے. خلاصہ یہ کہ سلیم ابن قیس ہلالی کی کتاب بڑی معتبر کتاب ہے. اس کے بارے میں چھٹے امام کی روایت ہے کہ جس شخص کے پاس سلیم کی کتاب نہیں ہے اس کے پاس ہمارے علوم میں سے کچھ بھی نہیں ہے. وہ جانتا ہی نہیں آل محمد کی ABCD جس کے پاس سلیم ابن قیس کی کتاب نہیں ہے. اتنی اہم کتاب ہے. ہمارے مومنین اس کو خریدیں، ترجمہ بھی موجود ہے، اس کو خرید کے پڑھیں. وہاں روایات موجود ہیں کہ کچھ لوگوں نے عہد کیا تھا، باقاعدہ ایگریمنٹ کیا تھا چھپ کر خفیہ طور پہ خانہ کعبہ میں، کہ ہم نبوت کے بعد خلافت اب محمد کے گھر میں جمع نہیں ہونے دیں گے. بس یہاں سے اب آپ اندازہ لگا لیں، یہاں سے اب آپ دوڑتے جائیں، پورا اسکیچ آپ کے سامنے ڈرا ہو جائے گا. نقطہ سے نقطہ ملا لیں، نقشہ بن جائے گا آپ کے سامنے. ادھر عہد ہوا، اس عہد کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے خلافت کو الگ کیا گیا. خلافت کو الگ کرنے کے بعد ان کو لوگوں کی نظروں میں گرانے کے لیے ان کی توہین و تذلیل کی گئی. ایسی روایات گڑی گئیں جو مولا علی کی توہین پہ دلالت کریں. ایسی روایات گڑی گئیں جن کو یہ پتہ لگے کہ علی اور فاطمہ میں لڑائی جھگڑے گھروں میں ہوتے تھے، نعوذ باللہ. ایسی روایات گڑی گئیں جس میں حسن و حسین کا مقام نیچے دکھایا گیا. حسن صدقے کی کھجوریں کھا رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم پہ صدقہ حرام ہے. یہ سب آپ کو ملے گا اسلامی کتابوں کے اندر. تو یہ پوری تاریخ ہے جس پر کام ہوا ہے. لیکن میں کیا کروں کہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلام الشامخ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسها ولم تلبسک من متلہمات ثیابها. یہ زیارت وارثہ کا جملہ دلیل ہے ان کے منہ پر. تم جتنی چاہے کیچڑ اٹھا لو بغض عداوت کی، ان کے دامن عصمت پر کوئی دھبا نہیں آ سکتا. جن کی طہارت کا ذمہ اللہ لے چکا، انما یرید اللہ، اب تمہارے مورخ کے قلم کی سیاہی وہاں تک نہیں جا سکتی. جن کے پاس علم ہی علم ہے، جن کے پاس طہارت ہی طہارت ہے، مورخ کے لکھ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعہ کربلا کے پس منظر میں بہت ساری زیادتیاں ہیں، بہت ساری زیادتیاں ہیں. کیوں جانے دیا مدینے سے امام حسین کو؟ کیوں مدینے والوں نے اپنی تلواریں نکال کے اپنے گردن وہاں نہیں اڑا لی کہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں آپ نہیں جائیں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو؟ الٹا لوگ مشورے دے رہے ہیں امام حسین کو، آپ یہاں سے جائیے، آپ یہاں سے جائیے، آپ ایسے نہ جائیے، ویسے نہ جائیے. امام کو مشورہ دینا ہمارے یہاں بے وقوفی ہے. اللہ یہ کہ خود امام کسی سے پوچھے، اور امام کا مشورہ مانگنا بھی جہالت کی بنا پہ نہیں ہوتا کہ امام کو پتہ نہیں ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے رسول نے خندق کا مشورہ سلمان فارسی سے پوچھا، تو وہ رسول جو قیامت کی خبریں بتانے آ رہا ہے اسے پتہ نہیں خندق کیسے بنے گی. معصوم کا مشورہ لینا بعض اوقات کسی کے قد کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. دیکھو ہم اس سے یہ پوچھ رہے ہیں.
تو امام حسین کو مشورے کیوں دے رہے تھے؟ امام حسین کے ساتھ کٹ مر جاتے ہیں مدینے میں، کیوں امام حسین کو مدینہ غیر محفوظ؟ علامہ حسن زیدی فرماتے ہیں کہ 60 ہجری میں مدینے کے حالات خراب ہونے پر مورخ کہات یہ لکھتے ہوئے کانپ رہا ہے کہ 61 ہجری میں مدینہ حسین کے لیے غیر محفوظ تھا۔ یہ جملہ چھوٹا جملہ نہیں ہے، یہ جملہ چھوٹا جملہ نہیں ہے کہ مدینہ امام حسین کے لیے غیر محفوظ تھا۔ بس اب مجھے بتا دیں آپ، اپنا وطن، یا نانا کا روزہ وہاں پر ہے، اب مدینہ حسین کے لیے محفوظ نہیں ہے، کس کے لیے محفوظ ہوگا پھر اب مدینہ؟ بالکل مدینے میں قتل و غارت گری نہیں ہوئی، واقع ہررا کہاں ہوا ہے؟ مدینے میں ہوا ہی نہیں ہوا ہے۔ 7,000 خواتین کی عصمت دری ہے یا نہیں ہے تاریخ میں؟ کئی ایسے بچے جن کے باپ کا پتہ نہیں تھا، تاریخ میں یہ چیز ہے یا نہیں ہے؟ 3 دن مسجد نبوی میں گھوڑوں کا بندہ رہنا تاریخ ہے یا نہیں ہے؟ گھوڑوں کا پیغمبر کے مسلح پہ لید کرنا ہے یا نہیں ہے؟ 3 دن مسجد نبوی میں اذان نہ ہونا یہ ہے یا نہیں ہے؟ 700 حفاظ قرآن قاریان قرآن بہترین گلے والے، ان کا قتل ہونا مدینے میں ہے یا نہیں ہے؟ کس کے گلے میں یہ خون؟ انہی کے گلے میں جنہوں نے امام حسین کے قتل کی راہ ہموار کی۔ انہیں شیعوں نے نہیں مارا تھا مدینے میں آ کر، کربلا میں تو آپ نے کیس ڈال دیا کہ شیعوں نے مارا ہے، تو یہاں کس نے مارا تھا مدینے میں؟ گورنمنٹ کہاں ہے؟ گورنمنٹ ریٹ کہاں تھی اس وقت؟ کون لوگ تھے؟ سارا مدینہ کہاں چلا گیا تھا؟ انصاف پھر میرے خیال قیامت میں انصاف کا الف بھی نہیں ہے وہاں پر، انصاف کا الف بھی نہیں ہے۔ آج کون سا انصاف ہے؟ جو انصاف لائے تھے جب انہیں انصاف نہیں ملا تو کون سے انصاف کی میں اور آپ بات کر رہے ہیں؟ تو ان کے شہداء کے جو قاتلین ہیں ان کا انصاف پھر اللہ قیامت میں؟ بالکل۔ سار اللہ کسے کہا جاتا ہے؟ سبحان اللہ، السلام علیکم سار اللہ و ابن سارہ، سار اللہ اسے کہتے ہیں جس کا انتقام اللہ پر ہو۔ سبحان پوری کائنات میں جو بے گناہ مرا یقیناً اس کا انتقام اللہ ہی لے رہا ہے سب سے، اور لے گا، لیکن خود کو جتا کر کہتا ہے حسین کا بدلہ میں لوں گا، اس لیے کہ حسین میرے نام پر میری راہ میں مارا گیا ہے، حسین مجھے بہت عزیز ہے۔ چنانچہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ واقعہ کربلا کو اگر آپ اس نگاہ سے دیکھیں گے تو آپ کے سارے سوالوں کا جواب آپ کو اس میں خود ہی مل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارا موضوع واقعہ کربلا کیوں اور مولانا اس پہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال اور اس کے بعد اسی ربط سے جو ہے وہ ہم، کیونکہ وہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہو جائے گا، پھر میں چاہوں گا کہ آج، اور کیونکہ سوال ایسا بن گیا ایک دم سے دماغ میں آ گیا کہ حضرت عباس علمدار کی ہستی جو ہے وہ بھی ایک نہایتی ایک اہم کردار واقعہ کربلا کے لیے، تو اگر ہم اس پہ گفتگو نہ کریں کہ وہ ان کی تیاری، اور پھر کہا کہ مولا علی نے مانگا ہی ان کو کربلا کے لیے تھا، تو یہ ادھوری رہ جائے گی اس موضوع میں۔ اگر یہ بقول آپ کی کہ موضوع تو اتنا وسیع ہے کہ آپ اس کو ایک کوزے میں بند کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مولا عباس کا جو حضرت عباس کربلا کے لیے جو ان کے لیے جو خاص کربلا کے لیے جو تھا کہ کربلا میں ان کا جو کردار اور وہ آنا، اور اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ جیسے ہماری روایت رہی ہے کہ اس کے بعد آپ مصائب سے تھوڑے سے مسلسل ہو جائیں تاکہ اجر رسالت ادا ہو جائے، اور اس کے بعد منقبت خواہ ہمارے علی مہدی نقوی صاحب مولا عباس کے مصائب پیش فرما دیں۔ تو مگر اس سے پہلے میں چاہوں گا اس کو یہ آخری حصے کو کہ آپ حضرت عباس کا، مولا علی کا حضرت عباس کو مانگنا دعا میں کہ کہتے ہیں کربلا کے لیے مانگا، تو اس پہ ذرا سا ڈیٹیل دے کے پھر مصائب کی طرف آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جیسے اللہ کے رسول نے مکے سے نکلتے ہوئے اپنے لیے ایک ناصر مانگا تھا، جیسے قرآن نے کہا کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، وہ نصیر علی کے سوا کوئی نہیں ہے، علی ہیں پیغمبر کے مددگار۔ بات واضح یہاں تک۔ مولا علی کے لیے رسول نے فرمایا کہ مثل علی فی هذه الامت کا مثل سورۃ اخلاص فی القرآن، علی کی مثال اس امت میں سورہ اخلاص کی طرح ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، علی ہیں پیغمبر کے ناصر اور امت کے اندر سورہ اخلاص کے جیسے۔ سبحان اللہ۔ اور شاعر مشرق اقبال نے 2 مصرے کہے اپنے دیوان کے اندر۔ اقبال نے کہا ہے کہ اس امت میں حسین کے جو عباس ہیں، حسین کے جو ناصر ہیں وہ حضرت عباس ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذرا اس کو غور فرمائیں، اور یہیں سے مصائب کی طرف جاؤں گا، پھر علی مہدی اس پہ مصائب حضرت عباس کے حوالے سے جملے آپ کے سامنے بن پڑیں گے۔ علی ہیں پیغمبر کے لیے ناصر، عباس ہے پیغمبر کے ناصر، عباس حضرت امام حسین کے ناصر، معاف کریں گے۔ اور اب غور فرمائیے، ادھر فرمایا کہ علی ہیں ایسے جیسے سورہ اخلاص، اور اب جملہ سنیں آپ، اب میر انیس اللہ مقامہ نے قلم اٹھایا ہے۔ حضرت عباس کے لیے میر انیس نے جو 2 مصرے یہ بیت کہی نا، حضرت میر انیس فرماتے ہیں کہ چاروں کتب حق سے شرف ان کا جلی ہے۔ چاروں کتب حق، توریت، زبور، انجیل، چاروں کتب حق سے شرف ان کا جلی ہے۔ یہ ان کا اشارہ آپ ابھی پتہ چل جائے گا کہاں ہے۔ چاروں کتب حق سے شرف ان کا جلی ہے، یہ سورہ اخلاص حسین ابن علی ہیں حضرت عباس، جس علمدار کا علم میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت شبیہ میں موجود ہے۔
یعنی علی کے سورہ اخلاص ہے مصطفیٰ، بے شک عباس کے سورہ حسین کے سورہ اخلاص ہے عباس. تو جو کردار نصرت میں حضرت امیر المومنین کا ہے جی وہی کردار نصرت میں حضرت ابو الفضل کا ہے. اور یہ کردار نہیں تھا، یہ دعا تھی. بالکل. وہ جب کربلا پہ ہم بات کر رہے ہیں تو کربلا کیا ہے؟ انظر لی امرأة ولدت لی منہا فحولا یکون عونا لولد الحسین فی کربلا. ایک ایسی خاتون ڈھونڈو عقیل جو میرے بیٹے کی مددگار ہو کربلا میں. دعا تو وہیں سے ہو گئی. تاریخ نے بتایا کہ عباس ایسے مددگار تھے کہ روایات میں جملے موجود ہیں کہ جب تک حضرت ابو الفضل موجود تھے تو مقاتل نے لکھا ہے کہ حضرت سید الشہداء کے چہرے پر ایک خاص چمک تھی، ایک خاص اطمینان تھا. چہرے کی تمازت بتاتی ہے کہ چہرہ مطمئن ہے. کتنا اطمینان ہوگا اس بھائی کے ہونے سے. اسی لیے کہا جاتا ہے جب بھی پریشانی میں آؤ کہو یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی عن کرب المومن بحق الحسین. بڑے مطمئن تھے لیکن مقتل نے لکھا ہے. علامہ دربندی کے مقتل میں ہے، فرماتے ہیں کہ لما قتل عباس ابن علی، جب عباس کی قتل کی خبر سنی نا تو بان الانکسار فی وجہ الحسین، حسین کے چہرے پر بیچارگی نظر آ رہی تھی. حسین کا چہرہ ٹوٹ چکا تھا، ہار چکے تھے. فرما رہے تھے الان قلت انکسر ظہری قلت ہیلتی شمت بیدوی. اور آخری جملہ پڑھوں گا. لاشے پہ پہنچے تو بس ایک جملہ فرمایا لقد وفیت حق الوفا. عباس تم نے حق وفا پورا کر دیا. اور بس پھر آخری جملہ کہہ کے جناب زینب تک بھی بات لے جاؤں گا. جناب زینب کو بڑے مان تھا حضرت عباس پر. کہا کرتی تھی کہ جب تک عباس ہے میری چادر پہ کوئی آنچ آ جائے ہو نہیں سکتا. اور میرا دل کہتا ہے جب شام کے بازار میں بے پردہ گئی ہوں گی اور جب سر عباس کو دیکھا ہوا تو شاید یہ کہا ہوگا عباس اگر تو ہوتا چادر نہ چھنتی. لیکن افسوس یہ ہوا کہ تو نہ آیا غازی، تو نہ آیا غازی. کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زاچ دے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی. قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی، دیکھ کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی، اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی، بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی. رویا ریحان قلم کر کے یہ بات رقم، ہے خون میں ڈوب گیا میرے غازی کا علم، زخم زینب کا جگر خون فشاشا کسر، لائے خیموں میں شقی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، تو نہ آیا غازی.